ملبوسات کے کارخانوں سے منسلک محنت کش خواتین کے حالات کار پر خواتین ایک بڑے مظاہرے کے لیے جمع ہوتی ہیں۔ سابقہ خاتون اول محترمہ نصرت بھٹو نے پاکستانی خواتین کی نمائندگی کی تھی۔ خاندان اور سماجی سطحوں پر خواتین کی خود مختاری آج بھی ایک سوال ہے۔ عورت بیٹی ہو تو رحمت، بیوی ہو تو دکھ سکھ کی ساتھی، بہن ہو تو بہترین دوست، اور ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت۔ دنیا بھر میں 8 مارچ کے دن عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ 28 فروری سن 1909 شہر نیو یارک میں امریکی سوشلسٹ پارٹی کی جانب سے ملبوسات کے کارخانوں سے منسلک محنت کش خواتین کے حالات کار پر خواتین ایک بڑے مظاہرے کے لیے جمع ہوتی ہیں۔ یہ اجتماع اگرچہ خواتین کی جانب سے کیا گیا پہلا منظم مظاہرہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اسی شہر میں اس مظاہرے سے کوئی 60 برس پہلے یعنی سن 1848 میں خواتین کے حقوق کے سلسلے میں تاریخ کا پہلا باقاعدہ کنونشن منعقد کیا جا چکا تھا۔ جدوجہد کے ایک طویل عمل کے بعد آخرکار اقوام متحدہ کے تحت سال 1975 خواتین کا عالمی سال قرار دے دیا گیا۔ اسی سال میکسیکو میں ہونے والی کانفرنس میں سابقہ خاتون اول محترمہ نصرت بھٹو نے پاکستانی خواتین کی نمائندگی کی تھی۔ اور پھر سال 1977 میں 8 مارچ خواتین کا عالمی دن قرار دے دیا گیا۔ پاکستان میں حقوق نسواں کی صورتحال کسی طور حوصلہ افزا نہیں۔ خاندان اور سماجی سطحوں پر خواتین کی خود مختاری آج بھی ایک سوال ہے، جبکہ ملک بھر میں ہراسانی اور تشدد کے واقعات کے ساتھ ساتھ خواتین دیگر سنگین جرائم کا بھی مستقل شکار ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن چند تضادات اپنی جگہ اٹل بھی ہیں۔ ملک کی تاریخ میں بی اماں جیسی متحرک اور بلند خیال خواتین کا ذکر ملتا ہے، جبکہ تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار ایک مثال ہے۔ پاکستانی قوم کو اسلامی ممالک میں پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کہانی منجمد ایک حرف میں رکھی گئی تھی۔ فنون لطیفہ میں خواتین روز اول سے مہارت اور مقبولیت کی علامت رہی ہیں۔ تعلیم اور ہنرمندی کے سبب حاصل کیے گئے عہدوں اور اعزازات کی بھی ایک لمبی فہرست موجود ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ اور سماج کا یہ روشن چہرہ ملک کی 10% سے بھی کم آبادی کا نمائندہ ہے۔ کم و بیش روز اول ہی سے تنگ نظری، غیر جمہوری سیاسی ماحول اور انتہا پسند خیالات قوم کا طریقہ حیات بنے ہوئے ہیں۔ طاقتور قبائلی روایات کے سبب یہ معاشرہ تبدیلی کے امکانات سے مستقل محروم رہا ہے۔ پھر ستم یہ کہ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کی آمریت حقوق نسواں کی عالمی لہر کے راستے کی سب سے بڑی دیوار ثابت ہوئی۔ اس دور میں نافذ کیا گیا حدود آرڈیننس ملک بھر میں خواتین اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے استحصال کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ تعلیمی نصاب میں بھی ناموافق تبدیلیاں کر دی گئیں۔ حدود آرڈیننس اس کی بدترین مثال تھی، جس میں ہر صورت میں عورت کو ہی سزا ملتی تھی، خواہ وہ قصوروار کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک ظالمانہ قانون تھا جس نے بہت زیادہ عورتوں کی ترقی کو نقصان پہنچایا۔ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد سے بہت زیادہ گرنے لگا، عورت کی حیثیت گرنے لگی، کیونکہ یہ جو انہوں نے قانون جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے خلاف تھے۔